ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر جو ہمیں رموز نظر آتے ہیں، اشارات، مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہمیں عام طور پہ ملتے ہیں، اس کا قرآن پاک کے رسم الخط سے تعلق تو نہیں ہے، نہ ہی اس کو قرآن پاک کا جز سمجھنا چاہیے۔ یہ ہم غیر عرب جو لوگ ہیں، عجمی، ان کی آسانی کے لیے یہ علامات لگائی گئی ہیں۔ اسی بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ یہ وقف ہے، یہ وقف ہے، کچھ لازم ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ مجوز ہیں، کچھ مرخص ہیں۔ ان میں اخیر کی ایک دو باتیں تھیں، اور غالباً آخری نشست میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض جگہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے قاف، چھوٹا سا قاف، وہ قاف مخفف ہے قیل علیہ الوقف کا، اور اس کا مطلب آپ کے سامنے یہ آیا تھا کہ جس وقف کے بارے میں معتبر ہونے اور غیر معتبر ہونے کہ یہ وقف معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے کچھ اہل علم کا اختلاف ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ خاص طور پر عربی تفاسیر کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، فرض کریں سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے حوالے سے بعض تفاسیر میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد 286 ہے یا 287 ہے، 286 ہے یا 287 ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ایک آیت کوئی حذف ہو گئی، یہ ایک آیت کہیں رہ گئی لکھنے میں، قطعاً ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ 286 یا 287 کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت چلی آ رہی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فرض کریں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک ہی آیت ہے، بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایک نہیں، دو آیتیں، اس کے درمیان میں فلاں پوائنٹ پر بھی ایک مستقل آیت یعنی مضمون مکمل ہو رہا ہے، وقف تام کی علامت ہے۔ تو بعض علم اوقاف والے اس کو دو شمار کرتے ہیں، بعض ایک شمار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کو اختلاف سامنے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح قیل علیہ الوقف میں بھی یہ تھا کہ اس کا معتبر ہونے کے حوالے سے یہاں سانس توڑنا کا اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کہا گیا ہے یہاں وقف ہے، وہاں قاف لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور وقف ہے اسی نوعیت کا، وہ کہلاتا ہے قد یوقف۔ قد یوقف، قد یوقف کا مطلب بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہاں وقف کیا جا سکتا ہے۔ اور اہل علم نے اس کے حوالے سے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقف کے راجح یا غیر راجح ہونے میں اہل علم کا اختلاف، ایک تو کسی وقف کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا اختلاف ہے، اس کے لیے علامت تو ہے قیل علیہ الوقف۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرنا ہم جسے آسان زبان میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، راجح ہے یا مرجوح ہے، اس میں اہل علم کا اگر اختلاف ہو تو اس کے لیے لفظ لکھا جاتا ہے قد یوقف۔ قرآن میں قد یوقف نہیں ملتا، بعض جگہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا قاف اور فا، اور بعض اس کو قف پڑھتے ہیں، یہ قف نہیں ہے۔ قف تو عربی کے اندر فعل امر ہے جس کا مطلب ہوگا قف، ٹھہر جاؤ، یہ قف نہیں ہے، یہ قف ہے، یعنی قد یوقف اس کا ایک لفظ لے کر وہ مخفف کے طور پر لکھ دیا گیا۔ تو اگر قف کہیں لکھا ہوا قاف اور فا آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، اور بعض کہتے ہیں ملانا۔ ایک اور آپ نے اصطلاحی لفظ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے شاید آیا تھا، ایک لفظ ہوتا ہے فصل فا کے ساتھ، ایک ہوتا ہے وصل واو کے ساتھ۔ فا صاد لام اگر فصل ہو تو اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں فاصلہ کرنا، یعنی فصل کا مطلب توڑ دینا، وقف کر دینا، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو اس میں یہی قول لکھا ہے اہل علم نے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر وقف کرنا یعنی فصل کرنا یہ زیادہ راجح ہے، بعض کہتے ہیں وصل کرنا، وصل کا مطلب ملا لینا، یہ زیادہ راجح ہے۔ تو اس نوعیت کا اگر کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے تو قاف اور فا لکھا ہوا ملے گا۔ اخیر میں بس ایک دو چیزیں اور ہیں کہ وہ وقف کہ جس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، جس کو وقف کفران بھی کہا جاتا ہے بعض موقعوں پر، وہ انشاءاللہ میں آپ سے پھر عرض کروں گا۔ بات ہر روز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ علامات، رموز ہماری آسانی کے لیے ہیں،
اگر کسی قرآن میں یا عربوں کے ہاں سے جو عام طور پر اگر آپ حرمین جائیں وہاں قرآن اٹھاتے ہیں اس میں اگر علامات نہ ملیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا جز نہیں ہے، نہ یہ علامات قرآن کا حصہ ہیں، یہ ہم عجمیوں کی پڑھنے کی آسانی کے لیے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اگر فرض کیجئے چند علامات پتہ بھی چل گئی ہیں، ہم پڑھتے ہوئے ان علامات کا بالکل خیال نہیں کرتے، بس جہاں کیف متفق پڑھتے چلے گئے، جہاں سانس ٹوٹا ٹوٹ گیا، اگلا شروع کر دیا، اب پتہ نہیں وہ مضمون شروع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ ہماری آسانی کے لیے اہل علم نے اتنی محنتیں کی ہیں، اور جگہ جگہ ہر سطر میں آپ کو 1 2 3 علامتیں ملیں گی۔ تو ان علامتوں کے حوالوں سے اگر ہمیں تھوڑی سی واقفیت ہو تو پڑھنے میں آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔